اچھا بچوں کو حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سنانی ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی صبر و شکر اور عبادت گزاری میں گزاری۔ سن رہی ہو ایشال؟ آج دیکھیں ہم مقصد ماہ رمضان کریم کے جو روزے ہیں 30 روزے ہیں وہ مشکل سے لوگ رکھتے ہیں، لیکن عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں جو پورا سال جو ہے وہ روزے رکھا کرتی تھی، سوائے عیدین کے جو روزے منع کیے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ تمام سال جو ہے وہ روزے سے رہتی تھی۔ ایک دفعہ یوم عرفہ کو آپ روزے سے تھیں اور سخت گرمی تھی، اور حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں جب آستانے پر اپنی خالہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ اپنے اوپر پانی ڈال رہی تھیں۔ اللہ، تو اتنی گرمی ہاں گرمی اتنی شدید تھی، تو سبھی نے کہا کہ اتنی شدت ہے تو آپ روزے کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں، بعد میں اس کی قضا کر لیجئے گا۔ تو آپ فرمانے لگی نہیں میں صبر کروں گی، کیونکہ اس روزے کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سخی اتنی تھی کہ روزے کی حالت کے باوجود ایک دفعہ آپ کے گھر میں ایک روٹی، صرف ایک روٹی رکھی تھی، اور کسی مسکین نے صدا دے دی کہ مجھے کچھ خیر دیجئے، تو آپ نے اپنی کنیز کو کہا کہ یہ روٹی اٹھا کے اس کو دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ افطاری کس سے کریں گی؟ کہا میں نے کہا ہے نا کہ آپ اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے تو اس کو یہ روٹی اٹھا کے دے دیں۔ تو وہ روٹی اٹھا کے دے دی، اور شام جب افطار کا وقت ہوا تو کسی نے مدینے کے کسی گھر سے روٹی اور اس کے اوپر کچھ بوٹیاں رکھی ہوئی وہ پیش کی گئیں، تو آپ نے فرمایا جو روٹی فقیر کو دی تھی یہ اس کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے بھیج دی ہے۔ تو آپ نے ایک دفعہ پھر حضور پاک سے بھی یہ کہا تھا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا، اور پھر جو بھی حضور علیہ السلام کے قرب میں رہا ہے اس کو فقر ہی اختیار کرنا تھا۔ جیسے آل بیت اطہار کا گھرانہ ہے، سیدہ کے گھر میں کئی دن تک جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہی کیفیت حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کی بھی تھی۔ آپ سے حضرت عروہ بن زبیر عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرا تو کیسے حالات تھے؟ تو آپ فرماتی ہیں کئی دن تک دیے میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، کئی دن تک۔ اور ہم پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ خالہ آپ گزارا کیسے کرتی تھی؟ تو فرماتی ہیں کہ 2 سیاہ چیزوں پر گزارا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی۔ کھجور کھا لیتے تھے۔ اب یہ بچوں سے بھی پوچھیں نا، یہ آپ بیٹا غریبوں کی مدد کرتے ہو، دیتے ہو؟ دینے چاہیے نا پیسہ؟ جی دیتے ہو؟ اور انشاءاللہ آپ جی۔ آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں مما سے؟ کتنے پیسے ملتے ہیں ماما سے؟ عائشہ کبھی 20 کبھی 10۔ کتنے؟ کبھی 20 کبھی 10۔ پاکٹ منی تو زیادہ ہے بھائی ماشاءاللہ۔ تو اس میں سے کبھی کسی کو دیا؟ دیتی ہوں۔ دیتی ہو؟ دینے چاہیے نا، زبردست، اچھی بات ہے نا، ہے نا، دینے چاہیے۔ اور آپ یہ تو سب کچھ خود کھا جاتا ہوگا۔ سب کچھ خود کھا جاتے ہو؟ نہیں، دیتا ہے، اچھا یہ بھی بچہ دیتا ہے، اچھا بچہ ہے، دیتا ہے غریبوں کو۔ دیکھا نا کتنا اچھی حضرت ام المومنین جو مومنوں کی ماں ہیں وہ بھی کتنی غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ سنا نا ابھی واقعہ، ابھی آپ کو ایک واقعہ اور سنائیں گے امانت رسول صاحب جی۔ بہتر تو ہوتا کہ آپ جس طرح ماشاءاللہ سناتے ہیں تو وہ بچے صرف نہیں بلکہ ہم بڑے بھی بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ کرے آپ تو ایک انداز بیان ہوتا ہے نا جی اپنا۔ اچھا، یہ ایک سحری میں بھی بات ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت سخی تھیں، یعنی آپ کے پاس جو بھی آتا تھا، ادھر آ جاؤ میرے پاس، جو مال اور کوئی نقدی آپ کے پاس آتی تو وہ آپ اسے اللہ کی راہ میں مائک لے آؤ، مائک آپ خرچ کر دیتی تھیں۔ جیسے ازواج مطہرات کا وظیفہ تھا اور دیگر یعنی لوگوں کی طرف سے ازواج مطہرات کے لیے کوئی وظائف آتے تو وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں۔ تو ایک بات جو بڑی خاص تھی جو سحری میں علامہ صاحب جو تشریف لائے انہوں نے بیان کی تھی، لیکن وہ ایک بات بڑی اہم بات ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ آپ سارا دن خرچ کرتی رہیں تو افطاری کے وقت کچھ بھی نہ آپ کے پاس بچا، تو آپ کی جو خادمہ تھی اس نے کہا ام المومنین آپ اپنے لیے کچھ رکھ لیتی، تو آپ نے فرمایا تم یاد کروا دیتی۔ واہ،
تو آپ دیکھیے کہ یعنی اخلاص کا عالم یہ دیکھیے کہ اپنا یاد ہی نہیں رہا، اس کی مطلب فکر ہی نہیں، ہاں فکر پرواہ ہی نہیں، ورنہ ہم جیسا کوئی ہو تو وہ پہلے انتظام افطاری کا اپنے لیے کرتا ہے ہاں کہ میری افطاری ہے تو میں نے کھانا ہے تو میں اپنے کیا کیا جوڑ کے کھانا لیے ہے رکھوں، وہ ہاں، سارا دیکھ جوڑ کر کے پورا نہیں بھی رکھتا تو تاک کے ضرور رکھتا ہے کہ پہلے ریزرو کر لیتے ہیں. تو یعنی کہ یہ آپ سن رہی ہو رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کتنی اچھی کہانی سنائی ہے. یعنی اتنا خوبصورت جملہ کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی تم یاد کروا دیتی. واہ کیا تو ایک اور بات یہ اگر وقت ہے تو میں باقر صاحب ایک کہانی آپ سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ بچے جانتے ہوں گے کہ کتب احادیث میں بہت زیادہ احادیث ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں. تو وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اگر ہوا تو دو بیان کر دوں گا ورنہ ایک کا تو ہوگا ٹائم، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے کہ جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے گفتگو فرمایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ جیسے میں گفتگو اگر آپ سے کر رہا ہوں تو میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، اور اگر میں جیسے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور میں قاری صاحب کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں تو لوگ پوچھیں گے کیا وجہ ہے کہ آپ قاری صاحب کو کیوں دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر کوئی نہ کوئی پیچھے لاجک ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے. اور پھر جیسے بچے جانتے ہوں گے کہ ایک جو لقب استعمال کیا جاتا ہے خاتون جنت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا زہرا، اس کی بھی ایک لاجک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ یعنی ان کا وجود ایسا نوری تھا کہ اگر رات کی تاریکی میں بھی کوئی سوئی گم جاتی اور اگر وہ تلاش کرنا ہوتا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور کی روشنی میں تلاش کر لیتی. اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت سے بھی کہ ان کے نور کی روشنی میں بھی میں وہ تلاش کر لیا کرتی.